اپنے آپ پہ کام نہ کرنا بچوں پہ افیکٹو ہوتا ہے؟ بچوں پہ افیکٹو اس لحاظ سے کہ آپ اپنے آپ پر کام نہیں کر رہے اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے آپ کا. یس. دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ کا سیلف ہی انڈر نرشڈ ہے, اگر آپ کا سیلف ہی مطمئن نہیں ہے, آپ کی ذات ہی مطمئن نہیں ہے, تو آپ دوسرے کو کیا دیں گے؟ یعنی جو اندر ہوتا ہے ہم وہی دیتے ہیں دوسرے کو. تو مائیں جو کہ خود سفر کر رہی ہیں یا پیرنٹس جو کہ خود سفر کر رہے ہیں, اسٹریس میں ہیں, ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بچوں کو کبھی بھی پازیٹیو انرجی نہیں دے سکتے. تو بچوں کی ٹریننگ اگر کرنی ہے پیرنٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر لیول پہ رکھیں کہ آپ کی طرف سے صرف پازیٹیو انرجی جائے بچے کو, اس لیے کہ بچہ تو ابھی گرو کر رہا ہے اور اس نے وہی لینا ہے جو آپ دے رہے ہو اور اسی پر اس کی پرسنالٹی نے بننا ہے. تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ بہت سارے اور جو ریلیجنز ہیں ان میں بھی جو مائنڈ فلنس پہ یا میڈیٹیشن پہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ مائنڈ فلنس, میڈیٹیشن اور اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ آپ کے ذہن کو پرسکون کیسے کرتی ہیں, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو مینیج کرتی ہیں. اور جب آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز مینیج ہوتے ہیں تو آپ ریلیکسڈ ہوتے ہو, تو آپ بچوں کو بھی وہی دو گے, بالکل ریلیکسیشن اور پازیٹیوٹی. تو پیرنٹنگ سٹائل پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی جینٹل پیرنٹنگ کرنی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ماں باپ میں سے کسی ایک کو تو نا شیر کی نگاہ رکھنی چاہیے. تو یہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کریں پیرنٹنگ؟ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے پیرنٹنگ ہوتی تھی جسے ہم اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں, یعنی کہ وہ جو شیر کی نظر رکھنا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ والد شیر کی نظر رکھ رہے ہیں, وہ کنٹرولنگ ہے, ڈومینیٹنگ ہے, تو ان کی وجہ سے سارے ڈرے سہمے رہتے تھے اور سارے موسٹلی جو وہ چاہتے تھے ان کے حساب سے کر رہے ہوتے تھے. لیکن وہی بچے جب بڑے ہوئے تو وہ ریبیلیس بھی ہو گئے. دو آپشنز تھی ان کے پاس, یا ریبیلیس ہو جائیں یا پھر وہ سرنڈر کر دیں. تو کچھ بچے جنہوں نے سرنڈر کر دیا وہ جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن, انگزائٹی اس طرح کے سفر کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ریبیلیس بیہیویئر شو کیا وہ انہوں نے ریئیکشنری ہو گئے, وہ زیادہ اور دوسری چیزوں میں چلے گئے, ابیوزو ہو گئے. اس کے بعد جو اس وقت پہ پیرنٹنگ ہے نا وہ ہے نیگلیکٹفل پیرنٹنگ یا پرمیسو پیرنٹنگ. اس میں جو والدین, جو ہمارے ایج کے جو والدین ہیں, انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ اچھا بھائی کنٹرول تو اتنا اچھا نہیں تھا, تو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہم بچوں کو آزادی دیں, بچے اپنی سوچ رکھیں, اپنی سوچ ہونی چاہیے ان کی. اب اس میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے ان کو سوچنے کی آزادی دی, ان کو کہا ہاں جی تم لوگ جو مرضی کرو, تم لوگوں کی سوچ ہونی چاہیے, تو اس میں بچوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل پائی کہ بھئی سوچنا کیسے ہے. باؤنڈریز تو ہم نے ہی سیٹ کرنی ہے, سیلف اویئرنیس نہیں دی گئی نا. بالکل. تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے جو کہ بیسٹ پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وی سیٹ باؤنڈریز اینڈ دین گیو دیم اسپیس کہ وہ اپنی زندگی کو پلان کریں. اب وہ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتی ہیں کہ بس تم نے اس سے آگے نہیں جانا, یعنی تم نے میڈیکل اور انجینئرنگ میں سے ہی 2 لینے, جو مرضی لے لو, یہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم نے اگر کوئی اپنے لیے سبجیکٹس چوز کرنے ہیں تو کرو, لیکن ڈسکشن کے ساتھ. ہم ڈسکشن کریں, ہم ایک دوسرے کو کنونس کریں, ہم ایک دوسرے کو اس کے ہمارے پاس, ہاں بالکل, پازیٹیوز نیگیٹیوز بتائیں, والدین اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتائیں, بچے اپنی جو نالج ہے اس کی بیسس پر بتائیں, ان کی پسند کے حساب سے چلیں لیکن والدین کی سپورٹ سے چلیں. تو یہ والی پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ود باؤنڈریز آپ ان کو پازیٹیو رکھ رہے ہو, ان کو ریلیکس رکھ رہے ہو اور ان کو پرمیشن ہے ہر چیز کرنے کا, لیکن اس میں کچھ باؤنڈریز سیٹ ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں تو بچوں کو بالکل آزادی دی ہوئی تھی کہ جو مرضی کریں, تو وہ رات کو کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے آ رہے ہیں, تو مجھے پھر بڑی تنگی ہوتی تھی. اب میں نے انہیں کہہ دیا کہ اب 8 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں جائے گا, تو اب وہ ریبیلیس ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں پہلے آپ دوسری ایکسٹریم پر تھے, اب اس ایکسٹریم پر ہو گئے. بیسیکلی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل, بات کریں, بیلنس کریٹ کریں, بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ میں کیوں ایسا کرنا چاہ رہی ہوں یا کیا مسئلے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور سولوشن پر آئیں.
پھر سپوز کہ اگر آپ 10 بجے بھی سیٹ کر لیتے ہیں 11 بجے بھی سیٹ کر لیتے ہیں آپ کو بھی کلیئر ہوگا بچے کو بھی کلیئر ہوگا تو آپ بہتر ریزلٹس حاصل کریں گے. کوئی مڈ وے نکال لیں دونوں کو جو سوٹ کر رہا ہو. ہاں بالکل. اور اس میں ریزننگ ہونی چاہیے ڈسکشن ہونی چاہیے جو کہ اس وقت پہ بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے. اس وقت پہ جو ڈیجیٹل ہمارا لائف ہو گئی ہے تو اس میں سب لوگ اپنے اپنے موبائل پر لگے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا شخص جو ہے اس کو خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ یہ ہوم ورک کر لیں یہ کوالیفائی کر لیں اگلے کلاس کے لیے ایگزامز میں صحیح کر لیں دس از اٹ.